بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد. سامعین گرامی، ہمارا آج کا سبق سورہ یونس آیت نمبر 21 سے شروع ہو رہا ہے. آئیے سبق کے آغاز سے قبل سابقہ 10 آیات یعنی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک کا خلاصہ سنیے. سامعین گرامی، ہم نے اپنے کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے ساتھ دنیا میں معاملہ رحمت پر مبنی ہے. جیسا کہ فرمایا، اگر اللہ بھی لوگوں کو برائی پہنچانے میں ایسے ہی جلدی کرتا جیسے کہ لوگ بھلائی کو جلد از جلد چاہتے ہیں تو اب تک ان کی مدت پوری ہو چکی ہوتی. سامعین، اللہ کا دستور یہ ہے کہ برے کاموں کے بدلہ میں یا بد دعاؤں کے نتیجہ میں فوراً عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا رہتا ہے. پھر بار بار کی تنبیہات کے باوجود بھی لوگ نافرمانیوں سے اگر باز نہ آئیں تب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. کل ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انسان تکلیف میں تو اللہ کو بہت زیادہ پکارتا ہے، لیکن جو ہی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے یا تو ختم ہو جاتا ہے یا پھر انتہائی کمزور. ایسا رویہ مومنین کی بجائے ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو حد سے بڑے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو سابقہ امتوں کے مجرموں کے برے انجام کو بیان کر کے سنبھلنے کی تلقین فرماتا ہے اور فرمایا، اب تمہاری باری ہے، لہذا خوب سنبھل کر قدم رکھو کہ تمہاری مسلسل نگرانی ہو رہی ہے. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کفار قرآن مجید کو کلام الہی ماننے سے انکاری ہیں، حالانکہ یہ کس قدر واضح دلیل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا عرصہ ان میں گزارا ہے. آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے. آپ نے اس عرصہ میں کبھی کوئی کلام لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا. آپ کسی روایتی استاد کے سامنے دوزانو ہو کر شاگرد کی حیثیت سے نہیں بیٹھے. تو پھر یہ اچانک 41ویں سال میں کیسے ہو گیا کہ آپ علیہ السلام نے ایسے عظیم کلام کی تلاوت کرنا شروع کی کہ سب حیران رہ گئے اور بڑے بڑے قادر الکلام بھی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے کہ اس جیسی چند آیتیں ہی بنا لیں. یہ واضح دلیل تھی کہ یہ کسی انسان حتیٰ کہ محمد رسول اللہ کا بھی ذاتی کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو اس نصیحت پر مبنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے نازل فرمائی ہے. سامعین، کل ہم نے یہ بھی پڑھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کسی کی بھی عبادت کر رہے ہیں وہ نہ کوئی نفع دے سکتی ہے اور نہ ہی نقصان. تو جو نفع اور نقصان پہنچانے کی قوت ہی نہ رکھے وہ بھلا معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے اپنے ہی فضل و کرم سے محفوظ فرمائے اور ہمیں خالص اپنی ہی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. سامعین، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 21 دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ.
اور جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کا یعنی مزہ چکھاتے ہیں تو پھر یہ ہماری نشانیوں ان کی یعنی مختلف توجیحات پیش کر کے ان میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ بہت جلد تمہارے چال بازیوں کا جواب دے دے گا۔ جو چالیں تم چل رہے ہو یقیناً ہمارے رسول یعنی فرشتے انہیں لکھتے جاتے ہیں۔ یہاں اس آیت کے اندر مشرقین مکہ کی بدعہدی کا ذکر ہے کہ جب قحط سالی اور تنگی رزق کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرتے ہوئے آسمان سے بارش بھیجتا ہے اور ان کی روزی میں وسعت دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنے بتوں کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا عذاب تمہارے مکر و فریب سے زیادہ تیز ہے۔ فرشتے تمہاری سازشوں کو لکھ رہے ہیں، کوئی چیز ان سے مخفی نہیں ہے، اور جب ان سے مخفی نہیں تو اللہ سے تمہاری سازشیں کیسے مخفی رہ سکتی ہیں؟ تمہیں ان کی سزا مل کر رہے گی۔ آیت نمبر 22 اور 23 دیکھیے، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاکرین۔ وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے حتیٰ کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں بعد موافق سے انہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یعنی یکدم ان کشتیوں کو آندھی آ لیتی ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپڑے لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب گھیرے میں آ گئے، تو اس وقت عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں یعنی اس طوفان سے بچا لیا تو ہم شکر گزار بن کے رہیں گے۔ آیت نمبر 23 دیکھیے، فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاۃ الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ پھر جب اللہ نے انہیں بچا لیا تو فوراً حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں یعنی دھیان سے سن لو، تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر پڑے گا۔ دنیا کی زندگی کے یعنی چند روزہ مزے لوٹ لو، پھر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے تھے۔ سامعین، آئیے پہلی آیت کے اندر دو الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ ایک لفظ ہے یسیرکم، یعنی وہ تمہیں چلاتا یا چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ فی البری، خشکی میں، کیا مطلب؟ یعنی اس نے تمہیں قدم عطا کیے جن سے تم چلتے ہو، سواریاں مہیا کی جن پر سوار ہو کر دور دراز کے سفر کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا والبحر، یعنی سمندر میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کشتیاں اور جہاز بنانے کی عقل اور سمجھ دی، تم نے وہ بنائیں اور ان کے ذریعے سے سمندروں کا سفر کرتے ہو۔ اس طرح فرمایا احیط بہم، مطلب یہ ہے جس طرح دشمن کسی قوم یا شہر کا احاطہ یعنی محاصرہ کر لیتا ہے اور پھر وہ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اسی طرح وہ سخت ہواؤں کے تھپیڑے اور تلاطم خیز موجوں میں گر جاتے ہیں اور موت ان کو سامنے نظر آتی ہے۔ سامعین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشرقین کی بدعہدی کی ایک دوسری شکل کا ذکر ہے کہ وہ کشتیوں میں سوار ہو کر موافق ہواؤں کے سہارے اپنی منزل کی طرف رواں ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ اچانک طوفان کی زد میں آ جاتے ہیں اور موج انہیں ہر طرف سے گھیرے میں لے لیتی ہے، تو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں اور دل میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر انہیں موت سے نجات مل گئی تو اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ لیکن جب انہیں اس بھنور سے نجات مل جاتی ہے تو پھر سے تکبر کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری سرکشی تمہارے علاوہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچائے گی،
اور یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، پھر تمہیں اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، جہاں اللہ تمہیں تمہارے کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ سامعین، آئیے اس آیت کو مزید سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سنیے، اور جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو شرک کرتے تھے اور مختلف بتوں کی پوجا کرتے اور اللہ کے ساتھ انہیں برابر کرتے تھے، یہی مشرکین جب کبھی سمندر کا سفر کرتے اور دوران سفر مختلف طرف سے لہریں اٹھتیں اور طوفان ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے، تو ایسے وقت میں ان کی فطرت کی آواز جاگ اٹھتی اور پھر صرف ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے۔ لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بچا لیتا اور یہ خشکی پر اتر آتے تو پھر دوبارہ شرک شروع کر دیتے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سنن نسائی میں ایک واقعہ ہے، اسے سنیے۔ فتح مکہ کے بعد ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو ابھی تک مسلمان نہ ہوا تھا، مکہ سے بھاگ کھڑا ہوا تاکہ کہیں قیدی نہ بنا لیا جائے۔ جدہ سے بحری سفر اختیار کیا، راستہ میں کشتی کو طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا، حتیٰ کہ مسافروں کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ اس وقت ملاح نے مسافروں سے کہا کہ اب صرف ایک اللہ کو پکارو، یہاں تمہارے دوسرے معبود کچھ کام نہ دیں گے۔ یہ بات سن کر اکرمہ کے ذہن میں یکدم ایک انقلاب سا آ گیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ تو وہی اللہ ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ اگر سمندر میں اس کے بغیر نجات نہیں مل سکتی تو خشکی میں بھی وہی کام آ سکتا ہے۔ پھر اللہ سے عہد کیا کہ اگر تو نے اس مصیبت سے نجات دی تو فوراً واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا یہ عہد پورا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے۔ اس واقعے کو سنن نسائی میں بیان کیا گیا ہے۔ سامعین، یہ انسانی رویہ کہ جب تکلیف ہو تو محض اور صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے اور آسانی میں نہ جانے کیا کچھ کرنے لگ جاتا ہے، یہ ہر انسان کو اپنے اپنے درجے میں اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ ہم خود اس کا تجربہ کرتے رہتے ہیں۔ جب اچانک کوئی مصیبت آ جائے، رات کے اندھیرے میں کہیں اکیلے میں گاڑی خراب ہو جائے، کوئی قریبی بیمار ہو کے ایمرجنسی میں چلا جائے، تو ہم سب کیا کرتے ہیں؟ یہی نہ کہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں، صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ لیکن جب وہ مشکل وقت گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی کی ہوئی مہربانی کو ہم بھول جاتے ہیں اور نہ جانے پھر اللہ کے علاوہ کس کس کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہاں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ جب مصیبت میں اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا تو پھر آسانی میں بھی وہی اکیلا حاجت روا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خالص توحید کا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر خوشی غمی میں اپنے تعلق کو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ خالص توحید کی بنیاد پہ قائم رکھنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 24 سنیے۔ انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفکرون۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی، اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدے اٹھانے پر قادر ہیں، تو یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو کچھ غور و فکر کرتے ہیں۔ سامعین، اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں:
فاختلط به نبات الارض۔ اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ بارش کے پانی سے پیداوار اس کثرت سے پیدا ہوئی کہ آپس میں ایک دوسرے سے گتھ گئی، ایک پودے کی شاخیں دوسرے میں جا گھسیں اور دوسرے کی پہلے میں۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ پانی سے جو پیداوار یا نباتات حاصل ہوئی وہ انسانوں اور چوپایوں کے لیے ملی جلی یا مشترکہ تھی، جیسے کہ گندم کے دانے تو انسان کی خوراک ہے اور بھوسا چوپایوں کی، اور نباتات کی اکثر اقسام میں یہی حال ہوتی ہے۔ اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی کی مثال بیان کی گئی ہے۔ جس طرح نباتات پر جوبن آتا ہے، پھلوں اور پھولوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں جو زمین کے اس قطع کو خوب زینت بخشتے ہیں، اسی طرح انسانوں پر بھی جوانی آتی ہے جب اسے دنیا کی ہر چیز حسین نظر آنے لگتی ہے اور وہ دنیا کی رعنائیوں میں پوری طرح اپنا دل لگا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب کچھ دن مزے اور عیش و آرام سے گزاریں گے اور زندگی کا لطف اٹھائیں گے، کہ اتنے میں اسے اللہ کا حکم یعنی موت اچانک آ لیتی ہے۔ اور جس طرح کھیتی پر کوئی ناگہانی آفت آنے یا اس کے کٹ جانے کے بعد چند دنوں تک اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح مر جانے والا انسان بھی تھوڑی مدت کے بعد لوگوں کے دلوں سے محو ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے جب اس کا نام و نشان تک دنیا سے مٹ جاتا ہے۔ آیت نمبر 25 دیکھیے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھلا دیتا ہے۔ سامعین، دنیا کی اس فانی زندگی کے مقابلہ میں آخرت کی ایک پائیدار اور لازوال زندگی بھی ہے، جس کی زینت اور رعنائیاں اس دنیا سے بدرجہ زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے جہاں کسی زمینی یا آسمانی آفت کے آ پڑنے کا کوئی اندیشہ نہیں، نہ ہی وہاں موت کا خطرہ ہے۔ لہٰذا دنیا کی پرفریب اور فانی زندگی پر دل نہ لگاؤ، بلکہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس ہر آفت سے محفوظ گھر کا قصد اور ارادہ کرو جہاں فرشتے بھی تمہارے لیے سلامتی کی دعائیں کریں گے اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تحفہ سلام پہنچے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اس سے زیادہ سیانہ اور سمجھدار انسان کون ہو سکتا ہے جو اپنی محدود اور ناقص سوچ کو آگے لانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرے۔ اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کا بلانا کیا ہے؟ اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ تو ہمیں اس اللہ تعالیٰ کی بلانے پر اور اس کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس گھر کی طرف جو راستہ جاتا ہے اور اس راستے کے جتنے تقاضے ہیں ان کو کتاب و سنت سے سمجھ کر پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 26 سنیے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور اس سے زیادہ بھی۔ ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہی لوگ جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان عظیم لوگوں میں شامل فرمائے۔ سامعین، یہ جو آیت نمبر 26 نمبر آیت ہے، اس میں لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور اس سے زیادہ بھی۔ تو یہ جو لفظ زیادہ ہے یا بدلے کے ساتھ انسان کو دیا جائے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے زیادہ کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، لیکن حدیث میں اس کی تفسیر دیدار باری تعالیٰ سے کی گئی ہے، جس سے اہل جنت کو جنت اور جنت کی نعمتیں دینے کے بعد
مشرف کیا جائے گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اسے صحیح مسلم کے اندر نعمت اپنا دیدار اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ہمیں نصیب فرمائے۔ سامعین، دیدار الہی کیا ہے اور اس کی لذت کتنی ہے، اور یہ کیسے سب نعمتوں سے زیادہ عظیم نعمت ہے جنت کے اندر، اس حوالے سے ایک حدیث سنیے جسے ترمذی میں بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا ندا دے گا کہ تم سے اللہ نے ایک اور بھی وعدہ کر رکھا ہے جسے وہ پورا کرنے والا ہے۔ جنتی کہیں گے، کیا ہمارے چہرے روشن نہیں ہوئے، یا اس نے ہمیں دوزخ میں نجات نہیں دی اور جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ یعنی تو اب کون سی کمی رہ گئی؟ اللہ نے تو یعنی ہمیں سب کچھ عطا کر دیا ہے، ہمارے چہرے بھی روشن کر دیے، جہنم سے ہمیں بچا لیا اور جنت عطا کر دی، اب اور کون سی نعمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹا دے گا۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کے رسول قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ کی قسم، جنتیوں کو جو کچھ بھی ملا ہوگا ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب انہیں اللہ کی طرف نظر، یعنی اس کا دیدار کرنا ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ یہ ہماری قسمت میں فرما دیں۔ اور جو یہ فرمایا کہ ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، تو مطلب یہ ہے کہ قیامت کے اس طویل دن میں، جس کی مدت اس دنیا کے حساب سے 50,000 برس کے برابر ہے، کسی وقت بھی نیک اعمال کرنے والوں کے چہروں پر ایسی سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی جو کفار و فجار کے چہروں پر چھائی ہوگی، بلکہ ان کے چہرے جو جنت والے ہوں گے تر و تازہ، بارونق اور نورانی اور خوشیوں سے بھرپور، ایسے ان کے چہرے ہوں گے۔ آیت نمبر 27 دیکھیے، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی ان کی برائی ہے، ان پر ذلت چھائی ہوگی، کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے ان پر تاریک رات کے پردے پڑے ہوئے ہوں، یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے بد نصیب لوگوں میں اپنی رحمت سے شامل نہ فرمائے۔ سامعین، اس دنیا میں بھی جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے یا اپنی رہائی سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی اور ذلت چھا جاتی ہے، اور یہ لوگ چونکہ عادی مجرم ہوں گے پھر ان کے بچاؤ کی کوئی صورت نہ ہوگی، لہذا ان کے چہروں پر اس قدر تاریکی چھاری ہوگی جیسے اندھیری رات کا کچھ حصہ ان کے چہروں پر جما دیا گیا ہو، یعنی اندھیرا ہی اندھیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیت نمبر 28 اور 29 دیکھیے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں ہم کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، پھر ہم انہیں الگ الگ کر دیں گے تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں کہیں گے کہ تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، یعنی اور اگر تم کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ سامعین، مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت اسلام کو ٹھکرا دیا اور شرک باللہ کی راہ کو اختیار کیا، جب میدان محشر میں اپنے شرکاء کے ساتھ اکٹھا کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم سب اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو یہاں تک کہ تمہیں اپنے شرک کا انجام معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد مشرکین
اور ان کے شرکاء کے درمیان کے تمام تعلقات ختم کر دیے جائیں گے۔ مشرکین کو اپنے شرکاء سے کسی شفاعت کی امید باقی نہیں رہے گی، اور شرکاء اپنا دامن جھٹک کر کہہ پڑیں گے کہ تم ہماری نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ گواہ ہے کہ نہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم دیا تھا اور نہ ہم نے ایسا چاہا تھا اور نہ ہمیں اس کا کچھ علم ہے۔ اس وقت مشرکین کی بے بسی اور ان کی مایوسی کا کیا عالم ہوگا، اس کا تصور یقیناً اس جہاں میں نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شریک جن کو ان مشرکین نے اللہ کے برابر کر دیا تھا اور ان سے امیدیں لگائے ہوئے تھے، وہ بول پڑیں گے کہ ہم تو نہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا کہا، اور اگر خود سے ہی تم کرتے رہے اور ہم دنیا سے جا چکے تھے تو ہمیں تمہاری عبادت کا کچھ علم نہیں ہے اور ہم تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ تو اس وقت جو انہوں نے پوری عمارتیں کھڑی کی ہیں شرک کی، وہ سب کی سب زمین بوس ہو جائیں گی اور انہیں اپنا برا انجام دیکھنا ہوگا۔ آیت نمبر 30 دیکھیے، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ وہاں ہر شخص دنیا میں کیے ہوئے اپنے اعمال کو پہچان لے گا اور تمام لوگ صرف اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جو ان کا حقیقی آقا و مولا ہے، اور وہ سارے معبود ان سے کھو جائیں گے جن کا وہ جھوٹا دعویٰ کرتے تھے۔ سامعین، میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ہر آدمی پر خوف و دہشت طاری ہوگی، ہر ایک شخص اپنے اچھے اور برے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ کچھ لوگوں کے اعمال رد کیے جا رہے ہوں گے تو کچھ کے قبول کیے جا رہے ہوں گے، کچھ کے نیک اعمال بہت ہی اچھی شکل میں ان کے سامنے آئیں گے اور کچھ کے برے اعمال بہت بد شکل ہوں گے، اور ہر آدمی اپنے دنیاوی اعمال کا مزہ اپنے کام و دہن اور دل و دماغ میں محسوس کر رہا ہوگا۔ اس وقت تمام جھوٹے معبود غائب ہو چکے ہوں گے اور تمام بنی نوع انسان اپنے مولا حقیقی کے روبرو ہوں گے جو بلا شرکت غیرے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ کس قدر یہ بات واضح ہے کہ ہمیں کسی اور کا سہارا ڈھونڈنے کی بجائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا سہارا ڈھونڈنا چاہیے، دنیا کے ہر معاملے میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر کسی بد نصیب نے کوئی جھوٹے سہارے ڈھونڈ لیے ہیں تو اسے ابھی بتا دیا گیا ہے کہ قیامت کو وہ سب غائب ہو جائیں گے اور تیرے کسی کام نہیں آئیں گے، وہ دیوی یا دیوتا ہوں، وہ کوئی چاند سورج ہوں، اجرام فلکی کی کوئی چیزیں ہوں، یا زمین کے اندر کسی چیز کو یا شخص کو کسی نے اپنا معبود بنا لیا ہو، تو ایسے تمام معبودان باطلہ وہ سب وہاں ختم ہو جائیں گے اور ان کا کوئی وجود اس لحاظ سے نہیں ہوگا کہ وہ ان کی مدد کر سکے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کے حقیقی معنی کو سمجھیں، اور محمد رسول اللہ اس کے معنی کو بھی سمجھیں کہ اللہ کا راستہ بتانے والے صرف ایک ہی رسول ہیں جو محمد رسول اللہ ہیں۔ ہمیں صرف انہی کی ہی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے اور انہی کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کو راضی کرنا چاہیے کہ اسی اللہ کی عبادت اور اسی کی نصرت ہی ہمارے کام آنے والی ہے۔ سامعین گرامی، یہیں پہ ہم اپنے آج کے مختصر سبق کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے اندر برکت پیدا فرمائے اور ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمیں صرف اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کی اطاعت اور اتباع بغیر کسی شرط کے ہمیں کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین ودمر علی اعداء الدین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت وصلى الله على حبيبنا ورسولنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.